اللہ کے ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، کہ جہاں پہ آل محمد پورے قرآن کو ویسا سمجھاتے ہیں۔ بھائی یہ ذرا میں جو پیش کرا کتاب التوحید کا میں نے نام دیا تھا، وہاں سے خطبہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو کسی نے آگے جناب امیر سے کہا یا علی میں جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہوں اتنا ہی گمراہ ہوتا جاتا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں وہاں، کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب امیر سے، ہمارے سے قرآن سے کہتا ہے یا علی جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنا ہی گمراہ ہو رہا ہوں۔ مولا نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، جو نبی جانتے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 سہرا، تو مولا نے فرمایا کہ 27 مولا نے فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، جو بھی قرآن پڑھتا ہے نا یہ قرآن پڑھنے کے بعد بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ مولا نے فرمایا قرآن میں ہے یہدی بہ کثیرا، یہدی بہ کثیرا، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے، ویضل بہ، مطلب تعلیم سے یضل بہ کثیرا، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فوراً ہی اگلی آیت میں کہا وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہوں۔ کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھ کے صرف فاسق ہی گمراہ ہوتا۔ توجہ فرمانے جانے گی نا۔ تو کتاب التوحید میں کسی آدمی نے ایک مرتبہ آ کے سوال کیا، وہاں پہ روایت ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ یعنی جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہوں اتنا ہی گمراہ ہوتا جاتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، تجھ میں پہلے ہی خرابی ہے، قرآن گمراہ نہیں کر رہا، یہ تیرے اپنے ضرب کی کمی ہے کہ تو قرآن پڑھتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا کہ نہیں یعنی قرآن میں جگہ جگہ آیات ہے، ایک آیت اسی سے ٹکراتی ہے۔ مولا نے کہا تو آیات پیش کر، میں تجھے جواب پیش کرتا ہوں، بتا کون سی تو آیات میں ٹکراؤ ہے، سنیں گے نا؟ بہت لمبا مناظرہ ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یا علی، ایک جگہ اللہ جناب زکریا سے متعلق کہتا ہے ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں میں کسی سے بات نہ کیجئے گا۔ دوسری جگہ پہ کہا ثلاثت ایام، 3 دن کا کبھی کہتا ہے اللہ 3 رات، کبھی کہا 3 دن۔ آپ میں بھی بہت سے خاموش ہو گئے ہیں۔ شکر ہے کہ ہمارے پاس مولا علی ہے، نہیں تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جواب دینے والا امام ایسا ہونا چاہیے کہ دلوں کے شکوک کو دور کر دے۔ تو جانے کہ نامی مولا نے جواب دیا، کہا کہ لیالی، اب 2 لفظ ہیں عربی میں، لیل اس کے مقابلے میں ہے نہار۔ نہار کہتے ہیں دن کو، لیل کہتے ہیں رات کو۔ مولا نے کہا اگر اللہ نے کہا ہوتا نا لیل اور اس کے مقابلے میں کہا ہوتا نہار تو ٹکراؤ ہوتا، کہ اللہ کبھی کہہ رہا ہے رات، کبھی کہتا ہے دن، لیکن اللہ نے کہا لیل اور دوسرے کہا یوم کا، یوم 24 دن رات کو ملا کے یوم بنتا ہے۔ لوگ ہیں یا نہیں کہ دن رات کو بنا کے یوم بنتا ہے، تو اللہ نے کہا میں نے 3 دن یعنی دن رات کہا تھا، اور دوسرے مقام پہ کہا لیالی کیونکہ رات میں باہر نکلتے تھے۔ کہ جناب زکریا رات میں باہر نکلتے تھے، کہ رات میں بھی جب باہر نکلو تو کلام نہ کرنا، یہ میری نشانی ہے تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ رات میں بھی کلام نہ کرنا، کہ تم گناہگاروں سے جب کلام کرو گے تو کچھ میرے ایسے آثار ہیں جو آپ تک آنے والے ہیں زکریا۔ تو جناب یحییٰ ان کے یہاں پیدا ہوئے۔ اب اس نے آیات کو پیش کیا، مولا نے جوابوں کو پیش کیا۔ اگر چلتے رہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ تو وارث قرآن کو ہوگا کہ جو سارے کے سارے جو آدمی قرآن میں تضاد دیکھ رہا ہو، وارث قرآن اس تضاد کا جواب دے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اندر کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، صرف وارث کی ضرورت ہے کہ وہ آیات کو سنتا جائے، بتاتا جائے۔ ٹکراؤ تمہیں نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ ہے نہیں۔ کسی نے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ مولا قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد ہر آدمی سمجھ سکتا ہے؟ مولا نے کہا قرآن کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ کوئی بھی پڑھ کے سمجھ سکتا، ایک حصہ اگر کوئی محنت کرے عالم بن جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے، اور ایک حصہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ بغیر ہم آل محمد کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کہ اللہ نے تمہیں قرآن کریم سمجھنے میں بھی آل محمد کا محتاج رکھا ہے، کہ کبھی کوئی نہ کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ کل کی میری مجلس سے متصل ہو رہے ہیں، کبھی کوئی جرت نہ کہے، کبھی کوئی جرت نہ کرے اور کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ جو کہے گا قرآن کافی ہے وہی گمراہ ہوگا، اور جو کہے گا کہ نہیں میرے پاس آل محمد موجود ہے میں ان سے سیکھ لوں گا